اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ مولانا و مولانا عظیم 9 محرم 61 ہجری اس دن یزیدی لشکر میں کافی زیادہ تیزی آ جاتی ہے۔ عمر بن سعد جو کہ یزیدی لشکر کا سردار ہوتا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ دیکھتا ہے یہ تو بیعت کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، یہ تو جھکنے کو تیار ہی نہیں ہے، تو اس نے میدان جنگ سے جانے کا ارادہ رکھ لیا، پورا پکا ارادہ کر لیا کہ آج جنگ ہوگی۔ اس نے قاصد بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ یہاں تو آپ بیعت کر لو، ابھی بھی وقت ہے، بیعت کر لو ورنہ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً حضرت عباس علمدار کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھیجا جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی بیان کی کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے۔ یہ نہیں کہا ہم بیعت کریں گے، انہوں نے کہا ہمیں ایک رات کی مہلت دے دی جائے، ہم اپنے اللہ سے دکھ سکھ کی باتیں کریں، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اللہ کی عبادت کر لیں، ہم قرآن پڑھ لیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کی رضا پہ راضی کر لیں۔ دعا مانگتے ہیں نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا اللہ تو ہمیں اپنی رضا پہ راضی کر لے اور ہماری قربانی کو قبول فرما۔ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور خود کو اللہ کی رضا پہ راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جانتے ہیں کل شہید ہونا ہے، اللہ کی راہ میں شہید ہونا ہے، جوانان جنت کے سردار ہیں، نواسۂ رسول ہیں، لخت جگر ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کے، صاحبزادے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسری جانب یزیدی لشکر کے کمانڈر عمر بن یزید پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں ٹہل گئے۔ جوان بیٹا پوچھتا ہے بابا کیا ہوا، کیوں ٹہل رہے ہیں اس طرح پریشانی کے عالم؟ بیٹا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بابا کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ سامنے صرف 72 ہیں۔ بابا کہ مجھے ان 72 سے ڈر نہیں لگ رہا۔ پھر کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ مجھے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ڈر لگ رہا ہے۔ ان سے کیوں ڈر لگ رہا ہے بابا آپ کو؟ مجھے تو ان سے پہلے ہی بہت ڈر لگتا ہے، لیکن اب زیادہ لگ رہا ہے۔ اب زیادہ کیوں لگ رہا ہے؟ بیٹا میں ان کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں حسینی لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے بابا یہ کیا کر رہے ہیں، ان سب نے کل شہید ہونا ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا کسی نے آج شہید ہونا ہے، کسی نے کل شہید ہونا ہے، لیکن اگر میں آج شہید ہو گیا کل روز قیامت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہو پاؤں گا۔ اگر میں آج شہید نہ ہوا میں کبھی بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوں۔ ارد گرد کے خیموں میں خبر پہنچی کہ عمر بن یزید ریاحی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ آ جاتے ہیں لوگ، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ غصے میں بول رہے ہیں تم کیا کر رہے ہو؟ تم نہیں جانتے تم نے حسین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں جانتا ہوں حسین کے ساتھ نے کیا کیا تھا، تو پھر میں یہ بھی جانتا ہوں وہ سخی بھی بہت ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں وہ نواسۂ رسول ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ اللہ بھروسہ تھا نا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لہٰذا وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میرے ہاتھ باندھ دو، ہاتھ باندھ دیے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اب لے کے چلے، اب لے کے چلے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سے باہر آئے، دیکھا کوئی آ رہا ہے، یہ کون آ رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آواز لگائی کہ کوئی آ رہا ہے، کہ حملہ تو نہیں ہونے لگا؟ آ کے دیکھا اتنی ہی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدا بلند کی ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ حضرت عباس کہتے حر آ رہا ہے، لیکن یہ آ کے سالم میں رہا ہے، اور اتنی ہی دیر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے صدا بلند کی ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ ابھی آئے نہیں ہیں، ابھی پہنچے نہیں ہیں، بتایا نہیں ہے، نہ ہی پتا ہے کہ کیا کرنے آ رہے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن یزید کو لینے جاتے ہیں۔ چند قدم چلتے ہیں، عمر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اب میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا دیا ساتھ، اب آپ سوچیں گے کہ یہ لگا کیوں ہے، بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے گئے ہیں، حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لینے گئے ہیں۔ جوان بیٹا بابا شرمندگی ہو رہی ہے، بیٹا کیا ہوا؟ بابا شرمندگی ہو رہی ہے، بیٹا ہوا کیا ہے؟ کہا جگر گوشہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا اور ان کا بیٹا حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے آیا۔ شبیر پیغمبر کا لال حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے آ رہے ہیں۔ تھوڑے سے اور قدم چلے، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا شرمندگی ہو رہی ہے۔ بیٹا کیا ہوا؟ بابا شرمندگی کے مارے چلا نہیں جا رہا۔ بیٹا ہوا کیا ہے؟
کہا بابا کمرے بنو ہاشم حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لینے آ گئے. چند قدم اور چلے, 2 دفعہ تکبیر بلند کی, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا نواسۂ رسول فاطمہ کلال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خود لینے آ گئے. اللہ. جب حر بن یزید نے یہ الفاظ سنے تو کہا بیٹا مجھے وہ سمت بتا جہاں پر حضرت امام حسین کھڑے ہیں. بیٹا وہ سمت بتا جہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. بیٹے نے سمت بتائی, فوراً قدموں میں گر گئے, فوراً. کہا حسین مجھے معاف کر دیجیے, امام مجھے معاف کر دیجیے, میرے سے غلطی ہوگی, میرے سے خطا ہوگی. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ کو معاف کر دیا. کہا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں تمہاری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے, لیکن ہمیں ایک بات کا افسوس ہے. پور پریشان ہو جائے, امام آپ کو افسوس ہے؟ امام میں نے آپ کے ساتھ بد کلامی کی, مجھے افسوس ہونا چاہیے, آپ کو افسوس ہے؟ ہاں اور ہمیں افسوس ہے. کس بات کا افسوس ہے؟ تو تم ہمارے مہمان بن کے آئے ہو, تم ہمارے مہمان بن کے آئے ہو, ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ ہے ہی نہیں, ہم تمہاری توازو کر سکتے. اللہ. میدان کربلا میں تھے, 9 محرم کا دن تھا, ایک دن جنگ میں باقی تھا. کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تمہاری توازو کرنے کے لیے. نواسۂ رسول یہیں سے تو پتہ چلتا ہے, یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تربیت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. یہیں سے پتہ چلتا ہے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کے بائیاں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہاں سے پتہ چلتا ہے. اور پھر حر بن یزید نہ ہی صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہوئے, بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو کر ان کے ساتھ مل کر جنگ کی ان یزیدیوں کے خلاف, اور اس جنگ میں شہید بھی ہوئے. اور حر بن یزید سے حر بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم الحرام 61 ہجری کی شب عاشور بھی جسے کہا جاتا ہے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت سے الوداعی ملاقاتیں کی, آخری باتیں کی. سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سے سوال کرتے ہیں, چچا کل مجھے بھی شہادت ملے گی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ, چچا کل مجھے بھی شہادت ملے گی؟ سوال کر رہے ہیں. حضرت امام حسین نے سوال کیا کہ بیٹا قاسم آپ کو شہادت کیسی لگتی ہے؟ چچا یہ تو مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ کل تمہیں بھی ضرور شہادت ملے گی. اپنے لخت جگر حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں علی اکبر تم میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرا خون ہو, کل تم بھی قربان ہو. جوان 18 سال کی عمر ہے, بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کل تم بھی قربان ہو جاؤ گے. صرف انہیں کو پتہ ہوتا ہے جن کے اوپر جوان بیٹے کی موت ہوئی, اور یہ بھی کوئی ایسی موت نہیں تھی. حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش پر گھوڑے چلائے گئے تھے, اور محرم 10 محرم کو پہلے شہید ہوئے تھے, اکبری تھے. آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کا بھی تفصیل سے بتائیں گے. کہتے ہیں کہ کل تم بھی قربان ہو جاؤ گے. آگے حضرت اکبر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے, بابا مجھے آپ پر ناز ہے. بیٹا مجھ پر ناز ہے؟ ہاں بابا مجھے آپ پر ناز ہے. کس بات پر ناز ہے؟ بابا آپ نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے, میں اللہ کے راستے میں کل جان دوں گا. اللہ, میں اللہ کے راستے میں جان دوں گا. اپنے لاڈلی چہیتی لخت جگر حضرت سکینہ کے پاس آتے ہیں. حضرت سکینہ سوال کرتی ہیں بابا کل ہم سب مر جائیں گے؟ حضرت سکینہ کہتے ہیں, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت سکینہ کو جواب دیتے ہیں بیٹا ہمارا مقصد رضا الہی ہے, ہمارا اصل مقصد اللہ سے ملاقات ہے, تو اسی لیے موت ایک پل ہے, موت ایک پل ہے, اور اس پل کو پار کرنے کے بعد اللہ سے ملاقات. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. حضرت زینب سوال کرتی ہیں بھائی کیا آج ہماری آخری رات ہے؟ ہاں بہن ہماری آخری رات, ہم کل سب شہید ہو جائیں گے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادوں کو تیار کیا, حضرت عون بن عبداللہ اور حضرت محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ, دونوں شہزادوں کو تیار کیا. کل کوئی کسر نہ چھوڑنا امام حسین کے ساتھ, کوئی کسر نہ چھوڑنا. آپ کو انشاءاللہ تفصیلی ان کی شہادت بھی بتائیں گے. کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے, ہاں کوئی کسر نہ چھوڑنا. اور یہ ابھی تین ایج میں بھی نہیں ہوتے, تین ایج میں بھی نہیں ہوتے. حضرت اون کی عمر 13 سے 15 ہے, لیکن حضرت محمد کی عمر 10 سے 12 سال کے درمیان تھی, تین ایجر بھی نہیں ہوتے. لیکن کربلا کے اس منظر میں دو شہزادے تھے,
وہ ایک شعر تھا نا کہ زینب کے باغ میں کھلتے تھے دو پھول، دونوں ہی اس نے اپنے کربل میں لوٹا دیے، عباس نے بھی اپنے بازو کٹا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے ملاقات کی اور ان سے الوداعی باتیں بھی کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب سے کہتے ہیں دیکھو کل میدان جنگ ضرور ہو، ہم سب ضرور شہید کیے جائیں گے اور دشمن بھی کل ضرور حملہ کرے گا۔ دیکھو تم میں سے کوئی بھی جانا چاہے اپنی خوشی سے، میں زبردستی نہیں کروں گا، اپنی خوشی سے کوئی بھی جانا چاہے جا سکتا ہے، میں حسین ابن علی تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم سب جا سکتے ہو۔ حضرت مسلم بن اوجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا امام اگر مجھے 100 بار زندگی ملے، 100 بار قتل کیا جائے، پھر 100 بار جلایا جائے، پھر میری راکھ اڑا دی جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر میرے ساتھ یہی پروسیس ہو، میں پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں۔ اللہ ایمان کی مضبوطی تو اسے کہتے ہیں۔ نانا کے ساتھ بھی وفا کی، بابا کے ساتھ بھی وفا کی، پھر نانا کے نواسے بابا کے ساتھ زادے کے ساتھ وفا کرنی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھا دیا چراغ، پھر فرماتے ہیں دیکھو میں نے چراغ بھی بجھا دیا ہے، ابھی بھی تم میں سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، میں حسین ابن علی تم کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ، کل ہم سب شہید ہوں گے جو یہاں پہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عباس چراغ جو ہے تو سب اصحاب نے تلواریں یہ گردن پر کہا امام آپ ایک دفعہ کہیں، ایک دفعہ حکم دے، ہم اپنی ہی تلوار سے اپنی گردن اڑا دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان کی مضبوطی تھی، پتہ ہے اللہ کے راہ میں شہید ہو رہے ہیں، اس کا انعام بھی پھر بڑا ہی ملنا ہے۔ کہا کہ آپ ایک دفعہ میں کہیں اپنی گردن اڑا دیں گے لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے شاید ایک بات نوٹ نہیں کی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ بجھایا تو کہا کوئی بھی جا سکتا ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، بخوشی چلے جاؤ، لیکن جب چراغ جلانے کی باری تو حضرت عباس سے ہی کیوں کہا؟ اسی لیے کہا کہ اگر عباس نہ ہوتا وفا کی آخری مثال تو کربلا نہ چمکتا وفاداروں کے افکاروں میں، اسی لیے تو کہا تھا۔ عباس پر بھروسہ تھا، عباس نے بھی تو وفا کی تھی اور اپنے اسی وفا پہ ہی تو بازو کٹائے تھے، علم نہیں گرنے دیا، بازو کٹا دیے، پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا۔ جانتے تھے نا کہ خیمے میں سکینہ ہے، خیمے میں علی اصغر ہے، خیمے میں زینب الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ، میں کیسے پیوں؟ وفاداری تھی کہ تو عباس نے اتنا بھروسہ تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مولا عباس پہ کہ جب چراغ بجھانے کی باری آئی تو خود بجھایا، جب چراغ جلانے کی باری آئی حضرت عباس سے بلا جھجک کانفیڈنس ہو گئے، پورے کانفیڈنٹ ہو گئے، کہا عباس چراغ جلا۔ اور یہ عاشقوں کی آخری رات تھی، اللہ شب عاشور تھی، کل 10 محرم تھی، میدان جنگ سجنا ہی سجنا تھا، دشمنوں نے حملہ کرنا ہی کرنا تھا، ہم سب کو شہید کرنا ہی کرنا تھا، لیکن پھر بھی ان عاشقوں کے مناظر تو دیکھیے، قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں، پتہ ہے کل سب نے شہید ہونا ہے لیکن پھر بھی شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، پھر بھی شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے ایک سبق ملتا ہے، اگر آپ کسی چیز کی اللہ سے دعا کرتے ہو نا، اس کی اور دعا کرو، خالص دل سے، خالص نیت سے اور دعا کرو، جب فائنل ہو جائے یہ چیز ملے گی، لیکن ابھی ملے نا، فائنل ہو گیا، جیسے ان کی شہادت فائنل ہو گئی تھی کل کی، لیکن ابھی شہادت ملی نہیں تھی، پھر بھی دعا کر رہے تھے، اسی طرح وہ چیز فائنل بھی ہو جائے ہمیں مل رہی ہے لیکن ابھی ملے نا، پھر بھی دعا کرو، جب مل جائے پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرو۔ یہ سب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے حضور سجدہ کر رہے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور اللہ سے دعاؤں میں یہ سوال کر رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہے نا، اے اللہ ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں،
اللہ تو راضی ہے نا؟ دیکھو اللہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما. آمین. اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ تو ہماری اس قربانی کو قبول فرما. بس تو ہم سے راضی تو ہے نا؟ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے سے باہر آئے اور زمین کربلا کو چوما اور فرمایا اے زمین کربلا کل تیرا سینہ ہمارا مقتل ہے, کل تیرا سینہ ہمارا.